شادی کے بعد یہ مرد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات اللہ سے مانگنے والی ہے نا ان فتنوں میں، یوسف علیہ السلام جو تھے اللہ کے کتنے محبوب پیغمبر تھے، اور یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا اپنے مکر میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اور بے حیائی اور برائی اور اللہ کو خفا کرنے کے سارے اسباب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تیار کیے، لیکن یوسف علیہ السلام جس وقت بھاگ کھڑے ہوئے نا، اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ جوانوں بوڑھوں عورتوں کا یہ بھی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ بس مسئلے کچھ گناہ چھوڑنے میں ایسے ہیں کہ چھوٹ نہیں سکتے، ماحول ہی گندا ہے سارا، میرا دفتر ایسا ہے، میرا کاروبار ایسا ہے، میری ڈیلنگ ایسی ہے، مجھے یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب 7 تالے پڑے ہیں یوسف علیہ السلام کے راستے میں، اب تالا چابی کے بغیر تو نہیں کھول سکتا نا، لیکن اللہ کا پیغمبر دوڑتا ہے، ایک تالے کو ہاتھ لگاتا ہے، تالا کھل جاتا ہے، دوسرے کو ہاتھ لگاتا ہے، کھل جاتا ہے، تیسرے کو ہاتھ لگاتا ہے، کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ 7 دروازے کھلے اور یوسف علیہ السلام نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب نکل کھڑے ہوئے تو نکل کھڑے ہونے کے بعد آپ نے جو ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا، 13واں پارہ شروع کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ میں ایک دفعہ حرم شریف میں مطاف کے اندر مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز میں امام حرم جو ہے نا روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے، تو یہ سورہ یوسف ہے، 3 4 آیتیں پڑھتے روز۔ ایک دن جب اس آیت پر پہنچے نا تو امام صاحب نے نا جی چیخ ماری اور روئے اس پر۔ جس کو قرآن کا یہ مطلب سمجھ آیا وہ بھی رویا، اور جس کو نہیں سمجھ آتا تو وہ بھی رو رہا تھا۔ مطاف کے اندر سناٹا چھا گیا۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا نماز کے اندر کہ نماز کہیں فاسد نہ ہو جائے، یعنی اتنی حالت غیر ہو گئی۔ خیر نماز پڑھی، میں غور کرتا رہا اس پر کہ امام صاحب اس آیت پہ کیوں روئے زیادہ۔ یعنی یوسف علیہ السلام جب برائی سے بچ گئے نا، برائی سے بچ جانے کے بعد باہر آ کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر تھا اس لیے بچاؤں، میں نبی تھا، بلکہ کہا کہ میں نفس کی برائی سے ہرگز نہ بچ سکتا الا ما رحم ربی، اگر مجھ پر اللہ کا رحم نہ ہوتا۔ تو ایک تو گناہ چھوڑنے میں نا آدمی کو ہمت کا بڑا دخل ہے، ہمت، ارادہ۔ جیسے گناہ کرتے وقت یہ ہمت اور ارادہ کرتا ہے نا، تو یہ اگر کرنے میں قادر ہے نا تو یہ چھوڑنے پر بھی اس کو اللہ نے قدرت دی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ مجبور ہے یہ۔ تو اب جب گناہ پہ اس کو جرأت ہوتی ہے نا، ایک گناہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ اس کے لیے دلدل کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اب وہ دلدل کیا چیز ہے؟ دلدل یہ ہے کہ اس کا پیر جو ہے نا پھسلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پاؤں جب پھسل گیا نا، پھسلتے پھسلتے آخر کار یہ دلدل میں اس قدر پھنس جاتا ہے، اب یہ پھر سوچتا ہے کبھی کہ میں نکلوں یہاں سے۔ تو ایک عارف فرماتے ہیں یہ اس آدمی کی مثال اس جیسی ہے، کہتے ہیں میں تو کمل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمل اب مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ برائی کی عادت کا مستحکم ہو جانا، گناہ کا مستحکم ہو جانا آدمی میں، اور اسی گناہ کے مستحکم ہوتے ہوتے استغفار نہیں کی، توبہ نہیں کی، موت آ گئی، موت آ گئی۔ تو اسی فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔
مولانا جمیل صاحب ایسے پڑھتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ رانا جو ہے نا یہ ظلمت ہے، یہ تے در تے چڑھ جاتی ہے، پھر تے در تے تے در تے. اور اس پہ پھر آگے دو قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں آدمی میں، دو قسم کے حالات ہوتے ہیں. ایک اس کی وجہ سے ظلمت شیطانی غالب ہو جاتی ہے، اور آپ یہ کہیں میں گناہ کرتا ہوں، مجھ پہ ظلمت شیطانی کی علامت کیا ہے؟ ظلمت شیطانی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں بے حس ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے. کسی کی غیبت کرنا، کسی کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، ماحول کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، جھوٹ بولنا، حرام کھانا، حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام سننا، یعنی اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا آدمی. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ظلمت شیطانی میں ہے. جیسے نماز آئی تو پڑھ لی، نہ آئی تو اس بات کا کوئی غم نہیں کہ مجھ سے آج نماز رہ گئی ہے، اس بات کا کوئی غم نہیں کہ مجھ سے آج جماعت رہ گئی ہے، اس بات کا کوئی غم نہیں کہ میں نے جو رویہ کیا اس سے میرے گھر والوں کو تکلیف ہوئی. یہ نہیں ہونا چاہیے جی. اب یہ ہے ظلمت شیطانی، اور ظلمت شیطانی میں جب انسان گرفتار ہو جائے نا، اوہو، یہ ایک اللہ اگر اپنے فضلوں سے اس کی رہنمائی کر دے. بات ایک بہت باریک کرنا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانے لگے تو آپ کے خلیفہ بھی اور بڑے داماد بھی حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضرت جی صاحب کا بیان سنتے وقت دل کی کھڑکی کھول کر بیٹھا کرو، دل کی کھڑکی کھول کے بیٹھا کرو. حضرت نے فرمایا حبیب الرحمن صاحب بات یہ ہے، کھڑکی کو اگر تالا بار سے لگا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اندر سے لگا ہو پھر کون کھولے گا؟ کھڑکی اندر سے بند ہے کہ باہر سے بند ہے؟ باہر کی بندش ہے تو اس کا الگ علاج ہے، اندر کی بندش ہے تو اس کا الگ علاج ہے. فرمایا ظلمت شیطانی سے اگر کسی کو نکلنے کا ارادہ ہو نا، وہ کچھ وقت زندہ صحبت میں رہے، زندہ صحبت. یاد رکھے اس بات کو، یہ قرآنی فارمولہ ہے. جو آدمی جس بیماری میں مبتلا ہوگا نا، وہ اس بیماری کی تقریر کر کے کسی سے وہ بیماری نہیں نکال سکتا. اس بیماری کا بیان کر کے اس بیماری سے نہیں نکال سکتا. جیسے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا نا، قیدی کو چھڑا سکتا ہے؟ اب دونوں قید میں ہیں، یعنی ایک کو قید سے پہلے نکلنا پڑے گا. جس کو طائب کہتے ہیں نا، اللہ آپ اپنی قید میں ہمیں لے لیں کہ ہم آزاد ہو جائیں. پھر اللہ کی قید میں چلا جائے پھر آزاد ہو جائے گا یہ. اور جب یہ آزاد ہوگا نا، آزاد ہونے کے بعد یہ پھر ان قیدیوں کو رہا کرائے گا. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو ظلمت شیطانی کے اثرات جو ہے نا، ظلمت شیطانی کے بعضوں پر مخلوق خدا ایسی ہے جس پہ پکے ہو جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں. مجھ سے ایک اینکر پرسن ایک خاتون ہے، وہ کچھ سال 6 مہینے ہو گئے بیت ہوئی ہے، تو مجھے وہ اس طرح اس کا میسج آیا کہ میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ میں نے کہا اللہ مجھے مشہور کر دے، اللہ مجھے، اور میری ماڈلنگ بہت چلے، میری وہ مجھے کمپنیاں بہت طلب کریں.
مجھے کہنے لگی آپ میرے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے لیے وہ دعا کرتا ہوں جو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں. اولاد کے لیے تو دعا کوئی نہیں کرتا کہ ان کو خدا خجر کر، فنکار کر. آج کل لوگ جو کنجروں اور میراسیوں کے کام تھے نا، یقین جانے لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر میرے پاس آیا، 2 بچے اس کے ساتھ، بڑے فخر سے کہتا ہے ان کے لیے حضرت میں نے 20-25 لاکھ کا میوزیکل چیز لی ہے، اور یہ ان کو میں آج کل اس شعبے کو پڑھ رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں جی، وہ شعبہ سیکھ رہے ہیں. اب بچی جوان ہے، اور پہلے کوٹھوں پر ڈیروں پر یہ بڑے بڑے لوگ کنجریوں کو اور ایسی عورتوں کو بلا کے نچاتے تھے. اب مکافات عمل اپنی بچیوں اور اپنی اولادیں ناچنے کے لیے، ان کی فیس الگ تھی، ان کی فیس الگ تھی، وہ مانگتے تھے، انہوں نے مینیجر رکھ لیے. اتنا فرق ہے نا. یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے. اب بات یہ ہے کہ عادت مستحکم ہو گئی ہے. گناہ کی عادت جب مستحکم ہو جائے تو پکی عادت ہے. اس کے لیے ماحول کا بدلنا بہت ضروری ہے، صحبت کا بدلنا بہت ضروری ہے. جہاں جس گناہ کی لت پڑی ہے اس ماحول سے نکلے، اور ہر قیمت پر نکلے. ہمارے ساتھ ایک خاتون کسی علاقے سے میرے کو بعض بیان سنا، اس نے اس کے خاوند نے مجھے کہا جی کہ وہ میرا راستہ جو ہے محلے میں مسجد جانے کا بڑا قریب تھا، اور میری بیوی نے دروازہ بند کرا دیا، اور جہاں دوسرا راستہ وہ لمبا پڑتا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے وہ گھر والی کہتی ہے کہ اس گلی کی عورتیں غیبت بہت کرتی ہیں، تو آ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو میرا ایمان خراب ہوتا ہے اس سے. تو اس گلی والی جو ہے ان سے اتنا تعارف نہیں ہے، تو یہ غیبت نہیں کرتی. کہ دیکھو آدمی کو کچھ احساس پیدا ہو جائے نا، احساس پیدا ہو جائے تو پھر وہ گناہوں سے بچنے کے لیے کتنی تدبیر اختیار کرتا ہے. تو اس وقت ہمارے ہاں گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے. اس سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے جیسے فرمایا نا اللہ ما رحم ربی، ایک تو اللہ سے رحم کا سوال کرتا رہے ہر وقت، اللہ سے فضل طلب کرے، اللہ سے مہربانی طلب کرے، اور اللہ جی سے مانگتا رہے ہر وقت، بچنے کی التجا بھی کرے. ہمارے ایک قریب زمانے کے بزرگوں میں ایک آدمی تھے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت خواجہ محمد مشکی. ان کو مشکی کیوں کہتے تھے؟ مشکی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے وجود سے ہر وقت مشک کی خوشبو آتی تھی. ایک مرید نے پوچھا حضرت آپ جو خوشبو استعمال کرتے ہیں یہ کہاں سے خریدتے ہیں؟ وہ اکثر اس سوال کو ٹال دیتے، کوئی جواب نہ دیتے. ایک دن سے بہت اصرار کیا، انہوں نے فرمایا بھائی بات یہ ہے میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا. میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. جب میری عمر 23-24 سال تھی نا، اور بھرپور جوان تھا میں، اور بہت خوبصورت بھی تھا، ایک عورت نے مجھے اپنے فریب میں لانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کی توفیق سے میں ہمیشہ بچ نکلتا تھا. لیکن ایک دن عورتوں میں جو عورت جس عورت کی عمر زیادہ ہو نا، جس عورت کی عمر زیادہ ہو جائے اور اس کا تزکیہ و تصفیہ نہ ہو نا، اس عورت کا فتنہ بڑے بڑے شیاطین کے فتنوں سے زیادہ ہوتا ہے.
اللہ والوں کے مجربات میں ہے کہ عورت جس جگہ بیٹھ جائے نا، آپ اس وقت تک اس جگہ نہ بیٹھیں جب تک وہ جگہ گرم ہے. اس وقت تک وہاں نہ بیٹھیں جب تک وہ جگہ گرم ہے، جب تک کہ وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے. یعنی اس عورت کا فتنہ وہاں رہے گا. اس لیے حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء، کہ عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. ایک بزرگ نے فرمایا، کسی مرید نے لکھا کہ مجھے عشق ہو گیا ہے، ہمیں ناجائز عشق ہے، کیا کروں؟ فرمایا یہ تو شراب کے نشے سے ہی برا ہے، شراب کے نشے سے ہی برا ہے. اس میں جب نظر غلط دیکھتی ہے نا تو وہ عکس اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ آدمی سے نماز، ایمان، اعمال سب رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. وہ جو خواجہ مشکی جو بزرگ تھے نا، خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایک عورت نے مجھے بہت چکر دیا، لیکن میں ہمیشہ اللہ کے خوف سے اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا. لیکن ایک بڑی عمر کی تجربہ کار عورت، اس نے اپنا معاملہ اس سے بیان کیا. اس نے کہا اس کو فتنے میں ابتلا کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے، یہ راستہ میرے ذمہ کرو کام. اب وہ اللہ والے جب گزر رہے تھے اس گلی سے، یہ بوڑھی عورت کھڑی ہوگی راستے میں، کہتی ہے یہ میرے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو دم کرو. وہ جب دم کرنے لگے نا تو وہ بڑی چال باز تھی، کہنے لگی اے دیکھو بیٹا اللہ کا نام ہے، یہ گلی میں کھڑے ہو کے لیتے ہو نالیوں کے پاس، یہ اندر چلے جاؤ. وہ اندر لے گئی. اندر جب لے گئی تو اس خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں تیرا شکار لے آئی ہوں، اب تو جان اور یہ جانے. عورت نے کہا خبردار اگر کوئی ایسی حرکت کی میں بدنام کروں گی، میں رسوا کر دوں گی آپ کو. اب یہ بزرگ پھنس گئے. جب یہ وہاں پھنس گئے نا جی، اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے کسی بھی گناہ کے ماحول میں جا کر نا. صاحب سلوک لوگوں کو بزرگوں نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ وہ کسی بھی فتنے والی جگہ پہ جائیں نا، سمجھ جائیں کہ میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. ایک تو وہ قلبی ذکر پکڑ لیں، اپنے دل پہ ذکر شروع کر دیں. دل پہ ذکر کرنے کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ خارجی اثرات اس آدمی کو جلدی نہیں پکڑتے، کیونکہ جس وقت دل کو شیطان غافل دیکھتا ہے پھر حملہ آور ہوتا ہے. اب یہ جب اندر گئے نا تو انہوں نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ تو یوسف علیہ السلام کو اگر زلیخا کے مکر سے بچا سکتا ہے تو مجھے ہی بچا. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، وہ اپنے آپ سے ملنے کی گھات خود ہی بتاتے ہیں. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے. یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے. اب تدبیر سجائی. اللہ عجیب معاملہ اللہ کا، کسی کو دینا چاہے نا کوئی چیز، بچانا چاہے تو خود ہی اس کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، اس کو مانگنے کا دائیا دے دیتا ہے. یہ مانگتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس خواجہ مشکی فرماتے ہیں کہ میری 23-24 سال عمر ہے اور عورت ابری ہوئی جوان فتنہ باز، اور میری بھی جوانی ابر کے آ رہی ہے. آزمائش بڑی سخت ہے.
التجا جب کی تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے قضاء حاجت ہے، تو فلش تو نہیں ہوتے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ جاؤ اس جگہ بیٹھ کے۔ وہاں گئے تو پہلے سے جتنی غلاظت پڑی ہوئی تھی وہ ساری غلاظت اٹھا کے اپنے اوپر مل لی، ہاتھوں پہ، کپڑوں پر۔ اس عورت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے کہا یہ ہوں میں، یہ اتنا غلیظ آدمی ہوں، اتنی گندگی ہے میرے ساتھ، کیا چاہتی ہو؟ اس نے ڈنڈا اٹھایا نا، اس نے کہا دفعہ جاؤ یہاں سے نکلو۔ یہ جب آئے نکل کر اپنے گھر پہ پہنچے، غسل کیا، بس غسل کیا کرنا تھا کہ جسم سے مشک کی خوشبو پھوٹ گئی۔ محمد نام تھا ان کا، تو نام پڑ گیا ان کا خواجہ محمد مشکی، خواجہ محمد مشکی۔ یہ تو وہ خوشبو ہے۔ ویسے بھی آپ کو میں ایک بات عرض کروں، جو آدمی گناہ گار نہیں ہے نا شعوری طور پر، جو آدمی ذلیل حرکتیں نہیں کرتا، تنہائی پاک رکھتا ہے اپنی، تنہائی کے پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے خیالات جو ہے نا اللہ سے اٹکے ہوئے ہیں، اللہ سے لگے ہوئے ہیں، اس آدمی سے ایسی خوشبو آتی ہے۔ آپ بھی اگر بابرکت ہونا چاہیں نا اور نورانی ہونا چاہیں تو یہ ایک قدرتی خوشبو ہوتی ہے، ایک قدرتی خوشبو ہوتی ہے جو اہل اللہ کے ساتھ ایسی شامل ہو جاتی ہے۔ اور کوئی شخص بھی جس وقت گناہ پہ جرأت کرتا ہے نا، سب سے بری پھٹکار اللہ اس کے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں، چہرے پہ ظلمت۔ اب یہ کالا چٹا ہونا جو ہے نا، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ اب کالے رنگ کے بھی انوارات کی بارش ہوتی ہے، اور سفید رنگ کے دیکھنے کا دل نہیں کرتا، دیکھتے ہی وحشت ہو جاتی ہے۔ اس لیے بے حیا عبادات، اللہ کا خوف تنہائی میں، اور دل میں کسی کے بارے میں کوئی قدورت نہ رکھے نا آدمی، وہ شخص ایسی خوشبودار ہوتا ہے، وہ شخص ایسی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی صفات پیدا فرما دیتے ہیں، ایسی چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ جانے نہ جانے نہ جی، میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے حرم شریف میں دائیں بائیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لوگ پیچھے دوڑتے ہیں۔ خود میں خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی سفر ہوئے، حضرت جہاں بیٹھتے نا لوگ آگے بیٹھ جاتے، لوگ بیٹھ جاتے، تو حضرت ہر ایک پوچھتے بھی کیا تعارف ہے، کون ہے؟ تو سیدھا سیدھا فرماتے میرا نام عبدالحی ہے، میں پاکستان سے ہوں، منصر ہزارہ سے ہوں۔ اب نہ عربی پاس سے اٹھتا ہے نہ اجمی اٹھتا ہے جی، اب نہ کوئی تقریر ہو رہی ہے نہ کوئی بیان ہو رہا ہے جی۔ اقبال کہتا ہے خدایا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، کہ ایک نظر سے کر دیتے ہیں جوانوں کو یہ رام۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ تو مستحکم عادات جو گناہوں کی عرض کر رہا تھا چھوڑنے کے لیے، ضروری ہے کہ آدمی اپنی صحبت کو پاک کرے، مجلس کو ٹھیک کرے، اور جب مجلس کو ٹھیک کرے گا، مجلس کو ٹھیک کرے گا تو اس کے اثرات اس پہ ہوں گے، اور جس کو مولانا سعدی کہتے ہیں گرے خوشبو در حمام روزے، کہ میں حمام میں گیا، مثالیں دیتے ہیں، تو ایک مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے وہ مٹی کے ڈھیلے سے پوچھا
وہ تیرے اندر خوشبو کدھر سے آ گئی ہے؟ تو مٹی کے ڈیلے نے آگے سے کیا کہا تھا؟ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسیدت بدست محبوب بدستم بدو گفتہ کہ من گلے ناچیز بدم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد اگر میں من ہما حاکم کے ہستم. اور میں بھائی سادی بات یہ ہے، میں تو مٹی کا ڈھیلا ہی ہوں، میں مٹی کا ڈھیلا ہوں. قصہ یہ ہے کہ ایک زمانہ میں پھولوں کے ساتھ رہ کے آیا ہوں. اب وہ جو پھولوں کے ساتھ رہا ہوں نا، اس سے مجھ پر اثر کر دیا ہے. ہمارے اس قریب زمانے کے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام ہے خواجہ غلام حسن سواگی. خواجہ غلام حسن سواگ جو تھے نا، امی بزرگ تھے، ان پڑھ تھے. ہمارے بہت سے اللہ والوں کے خلفاء ایسے گزرے ہیں جو ان پڑھ رہے. ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے اللہ تیرا شکر ہے میں ان پڑھ تھے ہاں پر جاہل نہیں ہاں، ان پڑھ تھے ہاں پر جاہل نہیں ہاں. تو مجھے حضرت یہ ان پڑھ اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان پڑھ میں اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ میں ان پڑھ کے اندر اور جاہل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ان پڑھ کے سامنے جب کوئی صاحب علم بات کرے اس کو مان لیتا ہے، جاہل کے سامنے بات کرے تو آگے سے اپنی تقریر شروع کر دے گا. پھر جاہل کو پڑھ کرنا، یہ جاہل سے کوئی بات منوانی ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو خواجہ غلام حسن سواگ تھے نا، خواجہ غلام حسن سواگ 65 سال عمر ہوگی تقریباً ان کی، اور شیخ کی عمر جو تھی وہ جوان تھے، 25-30 سال تھی. خواجہ سراج الدین ان کا آخر زمانہ تھا. خواجہ سراج الدین جوانی میں فوت ہوئے. یہ ان کی خدمت صحبت میں رہے، اس رنگ ایسا رنگ چڑھ گیا تھا. بعض اللہ والوں کو اپنے موت کے احوال پہ کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید میرا بھی وقت تھوڑا ہے. کوئی آلات آثار ایسے ہوتے ہیں. تو یہ حضرت خواجہ کی خدمت میں جب پہنچے نا، تو حضرت خواجہ ان سے فرمانے لگے، اوے جاٹا، یہ جاٹ تھے، اوے جاٹا، او فقیر نے تینوں رنگ دیتے ہی ہوئے، فقیر نے تینوں جاؤ، تیرے تو لوگوں سے تو مسلمان مرید ہوں گے اور تیرے کافر بھی مرید ہوں گے. ایک آدمی میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں کس کو مرید کروں گا اور کون میرے ساتھ تعلق رکھے گا. اور حضرت کا انتقال ہوا اور یہ واپس اپنے علاقے میں آئے. کروڑ ہے نا، لال حسن، یہ بات تجربہ شدہ ہے، کیونکہ اس وقت ماحول ہمارا خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں اور بہت سارے معاملات میں ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں. ورنہ اللہ کے نام کی جو تاثیر ہے نا، ہم نے سینے اپنے حاضر نہیں رکھے ہوئے، تاثیر اسی طرح ہے، رحمت اسی طرح برستی ہے. اب ہمارے اندر اخذ کی صلاحیت نہیں ہے. خواجہ غلام حسن جس کی طرف دیکھتے نا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہندوؤں کی بستی تھی، سارے مسلمان ہو گئے. ان کے کسی پنڈت کو پتہ چلا کہ بھائی ہمارے تو سارے ہندو مسلمان ہو گئے ہیں، اگر یہی کارروائی چلتی رہی تو پھر تو ہمارا کوئی نہیں بچے گا ادھر. انہوں نے انگریز جج کی عدالت میں کیس کر لیا. اس پنڈت نے خواجہ غلام حسن کو بیڑیوں میں جکڑ کر ہتھکڑی لگا کر انگریز جج کی عدالت میں لایا. سارے لوگ ایسے کھڑے ہیں مخالف، خواجہ غلام حسن پکڑے ہوئے ہیں. جس وقت جج کے سامنے آئے نا، تو خواجہ نے سے
تو میں نے تجھے کہا تھا تو کلمہ پڑھ. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے تجھے کہا ہے تو کلمہ پڑھ. کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انگلی ایسے جو پھرتی گئی نا سارے مسلمان ہو گئے. جج بھاگ گیا. جج نے کہا اگر یہ انگلی آئی نا میری طرف ہے جی اب سب کے سب مسلمان ہو گئے. جب سارے مسلمان ہو گئے حضرت کو کسی نے کہا حضرت یہ ایک بات آپ سے کہیں آپ کے محلے میں شیعہ بھی رہتے ہیں رافضی جن کو کہتے ہیں روافظ آپ کے محلے میں بہت ہیں ان کی طرف بھی کبھی آپ نے توجہ کی ہے ان کی طرف بھی آپ کا خیال گیا کہ یہ انہوں نے فرمایا کہ جتنے کفار ہوتے ہیں نا کافر لوگ ہوتے ہیں ان سارے کافروں کے اندر ایمان کی استعداد ہوتی ہے سارے کفار میں ایمان کی استعداد موجود ہوتی ہے لیکن جو شخص صحابہ کو بھونکے نا اس سے ایمان کی استعداد سلب ہو جاتی ہے جو صحابہ کا دشمن ہو اس کے اندر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے استعداد ہی نہیں ہوتی ایمان جل جاتا ہے ان کا تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھی صحبت کے اچھے اثرات ہوتے ہیں پھر اور بندہ وہ خود ہی دیوانہ نہیں ہوتا پھر وہ کتنی مخلوق کو دیوانہ کر دیتا ہے کتنی مخلوق کو وہ اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جن گناہوں کی عادات مستحکم ہو گئی ہیں جان نہیں چھوڑتی ان گناہوں سے نکلنے کے لیے بھی اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا اپنی صحبت کو ٹھیک کرنا اور ارادہ رکھنا کوشش کرنا ہمت کرنا کہ اللہ کی طرف ہم آ جائیں واپس تو اس لیے ایک تو استغفار تھوڑا بہت کرنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے صبح کو اٹھنے کے بعد دن کے معمولات میں استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیں میرے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کو اپنے معمولات میں رکھا کریں موت کا پتہ کوئی نہیں ہے رات کو سونے سے پہلے بھی کلمہ پڑھ لیا کریں گاڑی میں سفر کے وقت بھی کلمہ پڑھ لیا کریں ایمانیات پڑھ لیا کریں کئی سفر زندگی کے آخری سفر ثابت ہوتے ہیں کئی راتیں آخری ثابت ہوتی ہیں کئی دن آخری ثابت ہوتے ہیں سمجھا نا جی تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو نا تو بندے نے کم از کم پہلے اپنی جان اپنی تیار کی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو اللہ رب العالمین ہم سب سے گندی عادتوں کو چھڑا دے اللہ اچھی صفات پیدا کر دے میں انشاءاللہ جمعرات والے دن کا حلقے میں شاید شام کو نہیں ہوگا حلقہ انشاءاللہ ہوگا ساتھی سارے ہیں میں کوئی 6 دن کے لیے عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں تو جمعرات کو انشاءاللہ واپسی ہوگی یہاں سے جمعرات کی شام روانگی ہے وہاں سے انشاءاللہ جمعرات کی صبح واپسی ہے حلقے تک انشاءاللہ آ جاؤں گا ایک جمعہ ہمارا مدینہ منورہ میں ہوگا پہلا 3 دن کا انشاءاللہ قیام ہے سروزہ ہمارا مدینہ منورہ میں ہے جیسے آپ کا سروزہ یہاں لگا ہے نا ہمارا سروزہ 2 سروزے ہیں ایک حرم مکہ میں ہے اور ایک حرم مدینہ میں ہے کیوں صاحب اور صاحب مجھے ملتے رہتے ہیں ادھر نا پتہ نہیں ہوتا یہی بھی گئے ہوئے ہیں کہ میں بھی گیا ہوا ہوں تو بس اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اللہ قبول فرمائے ربنا تقبل تب علینا انک انت التواب الرحیم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطائیں درگزر فرما
اللہ ہماری پریشانیاں دور، مشکلات کو آسان، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، معذور نہ کر، محتاج نہ کر، قرض مرض سے بچا، علت ذلت سے بچا، ناگانی اموات آفات سے بچا۔ اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اللہ اس وقت تک نہ بلا جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ اللہ معذور نہ کرنا، محتاج نہ کرنا، مقروض نہ کرنا۔ اے اللہ جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں یا اللہ ان سے دلوں میں ڈال دے کہ ہمیں معاف کر دیں، اور جن کے حق ہمارے اوپر ہیں ہم نے تیرے لیے ان کو معاف کر دیا ہے یا اللہ۔ یا اللہ آپ کی مخلوق میں سے ہم کسی سے بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہماری وجہ سے اس سے بدلہ لے لیں یا اس سے انتقام لیں، اس کو سزا دیں۔ اللہ جو ہم پہ زیادتیاں کرتے ہیں، ہماری غیبت کرتے ہیں، ہمارے سے حسد کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے لیے معاف کرتے ہیں، اور جن سے ہم نے زیادتیاں کی ہیں اللہ ان کے دلوں میں ڈال کے ہمیں معاف کر دیں یا اللہ ان کے دلوں میں ڈال کے ہمیں معاف کر دیں یا اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے کہ ہمیں معاف کر دیں یا اللہ ہم تیرا عذاب سہنے کے قابل نہیں ہیں یا اللہ، سختیاں سہنے کے قابل نہیں ہیں۔ مکھی مچھر کاٹ دے تو برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ، قبر کی سختی کیسے برداشت کریں گے، جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، اللہ تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، اللہ تو ہم پہ رحم کر دے یا اللہ۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا امید رکھی، یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول کر دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھی حافظ ثناء اللہ صاحب آج ان کی تدفین ہو گئی ہے حرم میں، اللہ ان کے درجات بلند کر دے یا اللہ۔ بوڑھے والدین کو اللہ صبر دے، اللہ والدین کو صبر دے اللہ، سب کو اللہ صبر جمیل نصیب کر دے یا اللہ۔ یا اللہ آپ کا علم ہے، آپ حکمت جاننے والے ہیں یا اللہ۔ بچے جو یتیم رہ گئے اس کو چھوٹے چھوٹے یا اللہ، اللہ ان بچوں کو بھی صبر دے یا اللہ، بیوی کو صبر دے یا اللہ۔ تو نے یا اللہ شہادت کا مقام دیا یا اللہ، فرنگی کے ملک میں موت نہیں دی، اپنے حرم میں آ کے موت دی، جس حرم کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں شہر مکہ کی، سوئٹزرلینڈ، کاغان، ناراں، سوات، کالام، خوبصورتی دنیا جہان کی کہاں رکھی اور قسم کہاں کی اٹھائی۔ پتہ نہیں ان پتھروں میں اللہ نے کتنے اسرار رکھے، ان پتھروں کے اندر اللہ نے کتنی برکات رکھی ہیں، اس شہر میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں کہ جس میں اپنے محبوب کو پیدا کر کے قسم اٹھا دی۔ کسی عارف سے کسی نے کہا کہ یہاں تو حرمین میں کوئی خوبصورتی نہیں، پہاڑ سارے ایسے ہیں۔ اس عارف نے کہا کہ سب سے خوبصورت جگہ یہاں بیت اللہ ہے، تاکہ آنے والا کہیں پھرنے کی کوشش ہی نہ کرے اور یہ نہ کہہ دے کہ فلاں جگہ زیادہ خوبصورت ہے وہاں چلے جائیں، اس کی نظر صرف بیت اللہ پر ہے۔ اللہ ہم سب کو مقدس حاضری بار بار نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اپنی رضا کے مطابق ہمیں، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔